بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 10 مسئلہ۔ یہاں سے ہم نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ اولیاء تصرف میں تھی۔ اولیاء تصرف میں سے باپ اور دادا کی ولایت فقی اور عدول المومنین کی ولایت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، عبد مملوک آیا عبد مملوک کو بیچا جا سکتا ہے، خوب کافر کے ہاں بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں گفتگو تھی۔ مسئلہ نمبر 19 سے سبق نمبر 19 سے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہے۔ سبق نمبر 19 میں بھی اس مسئلے کے دو قول بیان ہوئے تھے۔ ایک قول جو قول مشہور ہے کہ جس کی ادلہ کو ذکر کیا گیا، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قول کی مزید آج وضاحت ہوگی۔ تو آج کے درس میں اشکالات کے جو جناب مصنف نے قول مشہور کی ادلہ پہ ذکر کیے ہیں ان کو بیان کریں گے، اور اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کی ایک روایت کو بطور استدلال ذکر کیا گیا اس بات پہ کہ عبد مملوک کو کافر کے پاس نہیں بیچ سکتے، یعنی اس کا خریدار کافر نہیں بن سکتا۔ یہ روایت یہاں پہ ذکر کریں گے، اس کا جواب بھی، اور اس کے بعد آیت نفی سبیل ولن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اس کے ساتھ جو استدلال کیا گیا، اس پہ تین مہم اشکال آج ذکر کریں گے، اشکال اول، دوم اور سوم۔ تو یہ خلاصہ ہے آج کے اس درس کا۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ التَّمَسُّكُ لِلْمَطْلَبِ، فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ کیا ذکر کیا تھا؟ وہ یہ ذکر کیا تھا کہ احباب نے قیاس کیا تھا کہ جب کافر کے ہاں اگر عبد مملوک موجود ہو اور وہ عبد مملوک مسلمان ہو جائے تو آپ اس کو اس سے نکال لیں، یعنی استدامتاً کافر کو مسلمان کے اوپر ولایت حاصل نہیں، کافر کو مسلمان کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل نہیں۔ تو جب استدامتاً جائز نہیں تو ابتداً بھی جائز نہیں، یہ قیاس تھا۔ تو فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کے اس قیاس کو قبول نہیں کیا تو اس سے بعض محشین نے، جس نے صاحب جواہر جناب ہدایت ناظرہ غالباً انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، اور اس روایت کے ذریعے انہوں نے اسی مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرماتے ہیں مما ذکرنا يندفع، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابتدان و استدامت والا قیاس یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے يندفع دفع ہو جاتا ہے وہ تمسک عرض کی کہ یہ تمسک جناب ہدایت کے ناظر اور صاحب جواہر نے کیا ہے للمطلب، اس مطلب کے بارے میں۔ مطلب کیا ہمارا چل رہا ہے کہ عبد مملوک کو کافر کے ہاں نہیں بیچ سکتے، کیونکہ استدامتاً جائز نہیں، لذا ابتدان بھی جائز نہیں، یہ اصل مطلب ہے۔ تو انہوں نے یہ تمسک کس پہ کیا ہے؟ فرماتے بالنص، اس نص سے الوارد فی عبد کافر اسلم، ایک ایسے مملوک کے بارے میں کہ جو کافر تھا اور اس کے بعد پھر اسلام لایا، تو وہ یہ روایت ہے فقال امیر المومنین علیہ السلام اذهبوا، آپ جائیے، فبیعوه من المسلمین، اس کو مسلمانوں پہ بیچیے، یعنی کافر پہ نہ بیچیے، وادفعوا ثمنه الى صاحبه، اور اس کی قیمت اس کے صاحب کو دیجیے، ولا تقروه عنده، اور اس مسلمان عبد کو کہ جو پہلے کافر تھا مسلمان ہو چکا ہے، اس کو کافر کے ہاں نہ رہنے دیجیے۔ بس یہاں پہ محل شاہد دو الفاظ ہے، فبیعوہ من المسلمین، اور دوسرا ولا تقروہ عندہ، بیعوہ وہ عبد کہ جو مسلمان ہو چکا ہے، تقروہ ہو میں وہ عبد کہ جو اب مسلمان ہو چکا ہے، عندہ یعنی کافر۔ بناء علی ان تخصیص البیع بالمسلمین فی مقام البیان والاحتراز یدل علی المنع من بیع من الکافر فیفسد، بنا رکھتے اس بات پہ
کہ جناب نے بیع کو خاص قرار دیا مسلمانوں کے ساتھ، اور جناب مقام بیان میں تھے، اور اس طرح جناب بچنا چاہتے تھے کہ کافر کے پاس مسلمان نہ چلا جائے، تو فرماتے ہیں یہ تخصیص البیع بالمسلمین، اور یہ احتراز واوے عاطفہ اس کا عطف تخصیص پہ، یعنی بناء علی تخصیص البیع والاحتراز یہ دلالت کرتے علی المن من بیعہ من الکافر، کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے کافر پہ، فیفسدو، اگر کافر پہ بیچیں گے فیفسدو تو آپ کا یہ عقد فاسد ہے۔ تو یہ تمسک کیا تھا جناب صاحب حدائق اور صاحب جواہر نے، کس بات پہ؟ کہ آپ نہیں بیچ سکتے اس روایت سے۔ اب اندفاع کیسے ظاہر ہوتا ہے اس کی وضاحت، توضیح الاندفاع ان التخصیص بالمسلمین انما هو من جهت ان الداعی الی الامر بالبیع ہی ازالۃ ملک الکافر۔ فرماتے ہیں یہ جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ہی بیچیں کافر کو نہ بیچیں، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ داعی اور سبب کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اب جائیے اور جا کے مسلمانوں کو بیچیے، یہ سبب کیا ہے کہ کافر کی ملکیت ختم ہو جائے مسلمان کے اوپر، اور جناب نے نہیں کیا اس بات پہ ولا تکروا عندہ، نہیں جناب نے فرمایا ان ابقاء عندہ کہ کافر کے پاس مسلمان باقی نہ رہے، اور وہی لا تحصل بنکل الی کافر آخر، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اگر اسی کو آگے کسی دوسرے کافر کو بیچ ڈالیں تو، لذا جناب نے اس بنیاد پہ فرمایا کہ جائیے اور مسلمانوں کو چاہیے اس کو خرید لیں، کیونکہ آگے پھر دوسرے کافر کے پاس چلا جائے گا تو یہ ازالہ ملک کافر حاصل نہیں ہو سکتا۔ فلیس تخصیص المعمور بہ، یہاں پہ معمور بہ کو خاص نہیں کیا جا رہا، معمور بہ یعنی عبد کافر، عبد کافر کی تخصیص نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں داعی یہ ہے کہ ملک کافر کا ازالہ کیا جائے، ختم کی جائے اس کو۔ فلیس تخصیص المعمور بہ لاختصاص مورد الصحۃ بہ بل لأن الغرض من الامر لا یحصل الا بہ، بلکہ یہ ساری اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، غرض کیا تھی؟ ازالت ملک الکافر، کہ اس کو فوراً خرید لیا جائے، کوئی مسلمان اس کو خرید لے، بس اسے یہ مراد نہیں کہ کافر کو نہیں بیچ سکتے، بلکہ جناب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کافر کو مسلمان پہ مالک نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، یہ جہاں تک جواب دیا اس پہلی دلیل کا کہ جس میں ان کا کہ حدوث و بکان، خرید اور فروخت کافر کے لیے مسلمان اب کی جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْآيَةُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، فرماتے یہ جو آیت شریف ہے فباب الخدشۃ فی واسع، اس میں خدشات اور اشکالات کا باب تو وسیع ہے۔ طارتاً، تین اشکالات یہاں پہ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اشکال من جہت دلالتها فی نفسها ولو بقرینۃ سیاقها العابی عن التخصیص، اولاً تجھے کہ یہ آیت شریفہ خود ذاتی طور پہ اسی طرح قرینے کو بھی ملا کر کہ اس سے پہلے جو قرینہ بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے والی جو آیت شریفہ ہے اس کو ملا کے فرماتے ہیں یہ آبا عن التخصیص، یہ تخصیص آبی ہے۔ خوب، یعنی یہ جو آیت شریفہ ہے اس کے اندر اصلاً تخصیص موجود نہیں تاکہ آپ اس سے عموم کو کھینچ لیں، لذا فلا بد من حمل على معنى لا يتحقق فيه تخصیص، لذا ضروری ہے جب خود آیت شریفہ کا سیاق و سباق بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر تخصیص نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو آپ حمل کریں ایسے معنی پہ کہ جس میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے، یا او بے قرینۃ ما قبلہا، یا اس سے پہلی والی آیت کی قرینے کے ساتھ کہ جو قرینہ الضالۃ جو دلالت کرے الارادۃ ان نفی الجال فی الاخرہ، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہاں پہ جو جعل ہے یہ نفی جعل آخرت کے لیے ہے نہ کہ دنیا کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے قیامت کا ذکر ہے آیت شریفہ میں۔ خوب، تو اس حساب سے فرماتے اصلاً اس آیت میں تخصیص موجود نہیں، تخصیص کا معنی اس میں نہیں آ سکتا۔ وَأُخْرَى، دوسرا اشکال من حیث تفسیرها فی بعض الاخبار، فرماتے بعض اخبار میں اسی آیت شریفہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے
کہ جہاں پہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس میں بحث ملکیت نہیں اصلاً، بلکہ اس میں بحث حجت اور دلیل کی ہے کہ کبھی بھی کافروں کی ادلہ اور حجج مومنین پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. لذا یہاں پہ سبیل سے مراد کیا ہے؟ نفی سبیل سے مراد نفی حجت ہے، نفی استدلال ہے، نفی دلیل ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ ما رویا، یہ روایت ہے عیون اخبار میں ذکر کی گئی ہے ان ابی الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے، کہ رادن علی من زعم، کہ جناب نے رد فرمایا اس شخص پہ کہ جو یہ گمان کرتے کہ ان المراد بها نفی و تقدیر اللہ سبحانہ بمقتضی الاسباب العادیہ، کہ خداوند عالم کی ذات نے جو اسباب عادی ہیں ان کی بھی نفی فرمائی ہے کہ کفار مومنین پہ تسلط حاصل نہیں کر سکتے. حتی انکروا لہذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسکۃ، یہاں تک کہ اس معنی فاسد کو حاصل کرنے کے لیے افراد نے ایسے معنی بیان کیے کہ جس کو ایک عقل مند شخص بھی قبول نہیں کر سکتا. یعنی بعض افراد یہاں تک چلے گئے کہ یہ جو فرمایا خداوند لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اسباب عادی کے لحاظ سے بھی کوئی بھی کافر مسلمان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آیت فرما رہی ہے. تو جناب نے ان کو رد کیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے ان کو رد کیا کہ ایسا نہیں، اس سے یہ مراد نہیں. حتیٰ کہ بعض نے یہ کہا کہ ان الحسین ابن علی علیہ السلام لم یقتل، کہ جناب حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی شہید نہیں کیا گیا، بل شبہ لہم، بلکہ کیا ہے ان کی تشبیہ کو شہید کیا گیا، ورفع، اور اس کو اوپر اٹھا لیا. کیوں؟ کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی کافر کو ایک مسلمان پہ، کبھی بھی غیر مومن کو ایک مومن پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو پس کس نے انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے؟ وہ جہاں تک چلے گئے کہ ان کا کہتا جناب حسین ابن علی ان کو بھی شہید نہیں کی بلکہ ان کی تشبیہ تھی، ان کو شہید کیا گیا ہے، ورفع، اور ان کو آسمان کی طرف خداوند عالم نے اٹھا لیا ہے. کا عیسیٰ علی نبینا علیہ علیہ السلام، جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا. تو جناب نے فرمایا نا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جی حجج اور ادلہ، کافروں کی ادلہ مسلمانوں کی ادلہ پہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جواب پیش کیا جناب امام رضا علیہ السلام نے. اگر آپ یہ کہیں کہ لفظ حجت، چونکہ روایت میں آیا ہے کہ حجت کو غلبہ، ان کی حجت کو غلبہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی حجت پہ، تو آپ کہیں جی حجت یہ عام ہے، اس طرح عام ہے کہ حتیٰ کہ اس میں ملکیت کا معنی بھی شامل ہو سکتا ہے. اور اس طرح لفظ سبیل کے سے مراد آپ نے احتجاج اور اصطلاح دونوں فرماتے ہیں. اس قسم کی تعمیم فرماتے ہیں یہ تکلف اور تشبہ سے خالی نہیں ہے، یعنی ایک لفظ کو آپ حمل کریں ایسے معنی پہ کہ جو مجازی ہو سکتا ہے، حقیقی معنی نہیں بن سکتا. فرماتے ہیں وَتَعْمِيمُ الْحُجَّةِ عَلَى مَعْنَى يَشْمُلُ الْمِلْكِيَّةَ، کہ آپ حجت کے معنی کو عام کریں اس طرح کی ملکیت کے معنی کو بھی شامل ہو جائے. وَتَعْمِيمُ السَّبِيلِ عَلَى وَجْهٍ يَشْمُلُ الْاحْتِجَاجَ وَالْاِسْتِعْلَاءَ، اور لفظ سبیل کے معنی کو آپ اس طرح عام کریں کہ احتجاج اور استعلاء کو بھی شامل ہو جائے. لا یخلو ان تکلف، فرماتے ہیں یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، یہ معنی مجازی بن جائے گا. خوب، تو پس روایات نے باقاعدہ اس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کیا کہ مراد حجج ہے نہ کہ باسی ملکیت. وثالثہ، تیسرا اشکال اس آیت شریفہ میں یہ ہے کہ من حیث تعارض عموم الآیہ مع عموم ما دل علی صحت البیع، اس آیت کا جو عموم ہے کہ کافر کو نہیں بیچا جا سکتا، مسلمان کو نہیں بیچا جا سکتا کسی کافر کے پاس، تو فرماتے ہیں یہ جو عموم ہے یہ متعارض ہے بہت ساری ان ادلہ کے کہ جو کہتے ہیں بیع صحیح ہے، عقود کی وفا واجب ہے، بیع صحیح ہے چاہے آپ کافر کو دیں یا آگے مسلمان کو دیں، عقد چاہے آپ کافر کے ساتھ کریں یا مسلمان کے ساتھ، الاخر کافی سارے ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں کہ جن کا عموم کہتے ہیں نہیں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو چاہے آگے کافر کو بیچے یا مسلمان کو بیچا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ ان ادلہ کا عموم اور ادھر اس آیت شریفہ کا عموم
البتہ ہم نے تو کہا کہ اس میں عمومیت موجود نہیں ہے. اگر عمومیت کو قبول کریں تو تعارض پیش آ رہا ہے. من حیث تعارض عموم، آیت کا جو عموم ہے یہ متعارض ہے مع عموم ما دل علی صحت البیع، ان ادلہ کے ساتھ، ان ادلہ کے عموم کے ساتھ کہ جو کہتے ہیں بیع صحیح ہے. ووجوب الوفاء بالعہد، اوفوا بالعقود، عقود کی وفا واجب ہے. وحل اکل المال بالتجارہ، کہ اکل مال بالتجارہ حلال ہے، چاہے وہ تجارت آگے کافر کے ساتھ ہو یا مسلمان کے ساتھ ہو. وتسلط الناس علی اموالہم، اور بالآخر لوگ اپنے اموال پہ خود مسلط ہے، چاہے جس کو بھی بیچے. اگر آپ کہیں جی نا وہ جو آیات ہیں، وہ جو ادلہ ہیں ان کی ٹھیک ہے، ان کے عموم کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ آیت ان پہ حاکم ہے، حکومت رکھتی ہے، تو فرماتے ہیں وہ حکومت الآیہ غیر معلوم، یہ بھی کنفرم نہیں کہ یہ آیت شریف ان تمام ادلہ پہ حاکم ہے. اور اس کے علاوہ وَإِبَاءِ سِيَاقِ الْآيَةِ عَنِ التَّخْصِيصِ، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت کا جو سیاق ہے وہ تخصیص سے آبی ہے. ما وجوب الالتزام بھی فی طرف الاستدامہ، طرف استدامہ میں التزام عقد واجب ہے. وفی کثیر من الفروع فی الابتداء، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فروعات ہیں کہ جہاں پہ فرماتے ابتداء میں بھی جائز قرار دیا گیا ہے. وفی کثیر من الفروع فی الابتداء یقرب تفسیر السبیل بما لا یشمل الملکیہ. اس قسم کی بہت ساری فروعات ہیں کہ جو سبیل کا اس طرح کا معنی کہ جو آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اس کے ہم آہنگ نہیں ہے. بین یرادہ من السبیل السلطنہ، کہ آپ کہیں جی سلطنت سے مراد، سبیل سے مراد اس کی سلطنت ہے. فیحکم بتحقق الملک، تو جس سے فیحکم لذا حکم لگایا جائے گا بتحقق الملک، یعنی آپ اس کو اس کی ملکیت قرار دے رہے ہیں. وعدم تحقق السلطنہ، کیونکہ بعض اوقات ملکیت ہوتی ہے لیکن سلطہ نہیں ہوتا. مثلا کس طرح بل یکون محجورا علیہ، مثلا ایک شخص ہے کہ جو اپنے مال کا مالک تو ہے لیکن سلطہ نہیں رکھتا. بل یکون محجورا علیہ مجبورا علی بیعہ، محجور ہے اور اس کو اس پہ جبر ہے، شرعی جبر ہے کہ آپ اس کو بیچیں. وہذا، یہ تمام اشکالات اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس کے علاوہ وَإِنْ اقتضى التقييد في اطلاق ما دل على استقلال الناس في اموالهم وعدم حجرهم بها، اور یہ کہ تقیید وَإِنْ اقتضى التقييد في اطلاق ما دل، یعنی وہ روایات کے جو یہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے اموال پہ سلطنت رکھتے ہیں اور مستقل ہیں اور ان کو ان پہ کوئی جبر اور حاجر نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، تو ان ادلہ کے اطلاق کو مقید کرنا پڑے گا. بین اقتضا، یعنی اگر آپ اس آیت شریفہ کے ظہور کو قبول کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری جو روایات ہیں کہ جن کا اطلاق ہے کہ لوگ خود اپنے اموال پہ قدرت رکھتے ہیں، جس طرح چاہے بیچیں جس طرح چاہے نہ بیچیں، تو ان کو بھی کیا آپ کو مقید کرنا پڑے گا. لکنہما ملاحظۃ وقوع مثل کثیرا فی موارد الحجر علی المالک اہون من ارتکاب التخصیص فی الآیۃ المسوقۃ لبیان ان الجعل شیء لم یکن ولن یکون. لیکن اس طرح کی بہت ساری مثالوں کو کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جہاں پہ مالک کو محجور التصرف قرار دیا جاتا ہے ان کا لحاظ کیا جائے تو یہ زیادہ